بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من اکل البصل او الثوم، جس انسان نے پیاز یا تھوم کھایا، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو الانسان، کیونکہ ملائک کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے ملائک کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث میں مسئلہ یہ ہے کہ کچا پیاز یا تھوم یا وہ چیزیں کھانا جن کے ذریعے انسان کے منہ سے اسمیل جاتی ہے، بدبو جاتی ہے، مثال کے طور پر سگریٹ، نسوار ویسے بھی حرام ہے، لیکن ان کے استعمال کی وجہ سے انسان کے منہ سے بدبو جاتی ہے۔ ایسی چیزوں کے استعمال کے بعد انسان کو مسجد نہیں آنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ حدیث میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسانوں کو یا ملائک کو نقصان ہو، وہ شریعت میں منع ہے، اور اس ایک بہترین قاعدہ شریعت میں ذکر ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اسلام میں یہ قانون اور یہ قاعدہ ہے کہ نہ ہی آپ کسی کو تکلیف دیں گے، نہ ہی آپ کو کوئی تکلیف دے گا، کیونکہ دین میں خیر خواہی ہے۔ حدیث میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول دین میں کس کی خیر خواہی ہے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، دین میں اللہ کی بھی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی پر، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے یا سنت کی شکل میں ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، ہماری جو رہنمائی اس نے کی ہے، وحی کے ذریعے اس وحی پر ہم چلیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے حکام ہے، جو ہمارے خلفاء ہے، ان کی بھی اس میں خیر خواہی ہے۔ ان کی خیر خواہی ہے کہ شریعت کے مطابق جس بات کا بھی وہ ہمیں حکم دے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور عام مسلمانوں کی اس میں خیر خواہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کو بھلائی کا راستہ دیں گے، صبر کا تلقین دیں گے۔ یہ طریقہ ہے شریعت میں۔ چوتھا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ یہ جو چیز یہاں ذکر ہے، مثال پیاز ہے، تھوم ہے، یہ حرام نہیں ہے، اصل میں یہ چیز مباح ہے، لیکن اس وقت میں منع ہے جس وقت میں دوسروں کو تکلیف اس کے ذریعے دیا جائے۔ پانچواں مسئلہ حدیث میں یہ ہے کہ اگر اس سے اندازہ لگایا جائے تو شریعت مطہرہ کی ایک